الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 میں حضرت سیدنا عبداللہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ قالا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں وہ مسلمان افضل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سوال کرنے والے صحابہ کون تھے؟ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے خود حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، تو ساتھیوں کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سوال کیا تو اسی لیے انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا سوال کیا تو اس پر یہ بات بیان کی گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سوال کرنے والا ایک ہی ہو، تو تینوں صورتوں میں یہ بات کہنا درست ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، کیونکہ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھنا چاہا۔ اب اس میں فرمایا ای الاسلام افضل۔ این عربی گرامر جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ این یہ ایک سے زیادہ چیزوں پر داخل ہوتا ہے۔ این کا معنی کون سی چیز، یعنی اس کے بعد ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اسلام۔ ای الاسلامی، تو اب اسلام میں سے کون کون سی چیزیں، یہ مراد نہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ این کے بعد اصحابو یہ مضاف الیہ ہے، یعنی یہ محذوف ہے، تو اب عبارت یوں بنے گی ایو اصحاب الاسلام افضل، یعنی مسلمانوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اصحاب مطلب والے، اسلام والوں میں سے یعنی اسلام کے ماننے والے مسلمانوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اس کی تائید مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اس سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں ای المسلمین، مسلمانوں میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے، یا پھر این کے بعد اعمال کا لفظ محذوف ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ اگر اعمال کو لیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا ایو اعمال الاسلام، یعنی اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آگے جواب کیا دیا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے عمل سے مسلمان سلامت رہیں، یعنی جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان سلامت رہیں۔ گویا نبی پاک علیہ السلام نے یہاں صحابہ کو سمجھایا کہ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی تم یہ پوچھنے کی بجائے کہ کون سا مسلمان
کون سا عمل افضل ہے، تمہیں چاہیے کہ یہ پوچھو کہ کون سا مسلمان زیادہ فضیلت والا ہے، تو اس کا نبی پاک علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ تو یہ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال یہ کیا تھا، یسألونک عن الأہلہ، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا؟ چاند کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم ان سے فرماؤ کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کیونکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کا وقت ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارا یہ سوال کرنا کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اس کی بجائے تمہیں چاہیے کہ یہ پوچھو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ کبھی چاند 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی چاند 30 دن کا ہوتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا آگے پھر جواب دے دیا گیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے جو وقت ہیں، تمہارا وقت مینیج ہو سکے، تمہارے معاملات تم اس کے ذریعے سیٹ کر سکو، اور دوسرا یہ کہ حج کے بارے میں تمہیں پتہ چل سکے کہ حج کا جب مہینہ آئے گا ذوالحج، اور حج کے 3 مہینے جو آتے ہیں تو ان مہینوں کے بارے میں تمہیں پتہ چلے، یہ ہے حکمت اور یہ ہے ریزن۔ تو یہاں حدیث کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، سمجھایا گیا کہ جب سوال کرنا ہو تو یوں پھر سوال کرو، یوں سوال کرو کہ مسلمانوں میں سے زیادہ فضیلت والا مسلمان کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ اب تم نے جو سوال کیا ہے تو تمہارے اس ماحول اور اس زمانے کے اعتبار سے، ان حالات و واقعات کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 10 کے اندر اس بات کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 12 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ قال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو، چاہے مسلمان تمہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسے سلام کرنا۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے 2 چیزوں کے بارے میں بیان کیا۔ سب سے پہلی بات، یہاں پر سوال کرنے والا کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یا تو سوال کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یا پھر کوئی نامعلوم شخص ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے صحابی رسول ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ اس حدیث میں یہ پوچھا کہ کون سا عمل بہتر ہے، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ ای الاسلام افضل، اسلام کا کون سا عمل افضل ہے، یا مسلمانوں میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے، وہاں افضل کا لفظ، یہاں خیر بہتر کا لفظ، دونوں میں فرق کیا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیں افضل کا مطلب، افضل جو ہے، افضل ہم اردو میں بولتے ہیں اور عربی کے اندر افضل، یہ مادہ اس سے نکلا ہے فضل سے، ٹھیک ہے، فضل فضیلت سے۔
اور اس کے مقابلے میں آتا ہے قلت، کمی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور مراد اس سے فضل سے کیا ہے؟ کثرت، ثواب کی کثرت، بہت زیادہ ثواب. اچھا، تو اب حدیث نمبر 10 کے اندر جو بیان کیا گیا کہ ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان زیادہ فضیلت والا ہے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ مسلمان، کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کا ثواب زیادہ ہوگا، جسے زیادہ ثواب ملے گا. تو وہاں پر یہ بتا دیا گیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اس کے لیے عمل کے اندر ثواب زیادہ ہے. اور حدیث نمبر 12 کے اندر فرمایا ای الاسلام خیرن، کہ اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے یا کون سا مسلمان بہتر ہے. تو یہاں خیرن کا لفظ استعمال ہوا. خیرن کا معنی ہے نفع، بھلائی، بہتری. تو اس کے مقابلے میں، خیر کے مقابلے میں شر آتا ہے. تو خیر کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے کس عمل میں نفع زیادہ ہے، یعنی کون سا مسلمان دوسروں کے لیے زیادہ فائدے والا ہے، نفع پہنچانے والا ہے. پہلی حدیث نمبر 11 میں کیا تھا؟ کون سا مسلمان زیادہ ثواب والا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کون سا مسلمان دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور سلام کو عام کرنے والا، جس کو آپ جانتے ہیں یا جس کو نہیں جانتے اسے سلام کریں. دیکھیے، انسانوں کی عموماً عادت یہ ہوتی ہے کہ اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کیا جاتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ سلام کو عام کرو، چاہے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سلام کرو. ہاں، غیر مسلم ہے، بد مذہب ہے، ایسا بندہ جو فاسق معلن ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، تو ایسے کو سلام کرنے سے بچو، ایسے بندے کو سلام کرنے سے بچو. خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو سلام کرنے سے منع فرمایا. اور ایسے لوگ جن کی بد مذہبی کفر تک پہنچ چکی ہو، جیسے قادیانی ہیں، رافضی ہیں، نیچری ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا منع ہے. سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، تمہاری عزت، تمہاری جان اور تمہارا مال مجھ پر حرام ہے. یعنی میری ذات سے نہ تمہاری عزت کو نقصان پہنچے گا، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا، نہ ہی تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا. گویا سلام کرنے والا گارنٹی دے دیتا ہے سامنے والے مسلمان کو، اور اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرتا ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے تمہیں برکت ملے. یہ ہے سلام کرنا. اور ظاہری بات ہے یہ بندہ اسی کو کہنا چاہیے کہ جو مسلمان ہو، جو عاشق رسول ہو. بد مذہب ہے، گستاخ ہے، تو ایسے بندے کے تو قریب بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کے منکر ہیں، فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور ان کو سلام نہ کرو. اسی طرح جو بد مذہب ہیں، جیسے ان دنوں کے اندر 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے، یا پھر 11ویں شریف کے جو مبارک دن آتے ہیں، بزرگوں کے جو دن آتے ہیں، اللہ والوں کے دن آتے ہیں، اس کے اندر ان کی خباثتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے تو سائے سے بھی بچنا چاہیے. سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. ہاں، اگر فتنے کا خوف ہو، کوئی بڑا ہے، آپ کا سیٹ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ آپ کو، اور ہے بد مذہب، وہ السلام علیکم کہتا ہے، تو پھر احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کہیں والسلام، یعنی اس نے آپ کو سلام کہا، آپ نے کہا والسلام، یا پھر علیکم کہہ دیں والسلام کی بجائے. بلکہ بہتر کیا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر.
ڈائریکٹ ہم اس کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام نہ کہیں، لیکن یہ خیال کر لینا چاہیے کہ بندہ کون ہے۔ اچھا، اسی طرح فاسق مولن، یعنی جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یا اسی طرح گالی گلوچ نکالنے والا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا، ایسے لوگوں کو بھی سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپس میں بالکل سلام کو عام کرنا چاہیے، لیکن ایک اور بات بھی خیال رکھنی چاہیے، غیر محرم جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی سلام کرنے سے بچنا چاہیے، اور وہ سلام کریں تو اونچی آواز سے جواب دینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہ جان نہ پہچان بلا وجہ کے مہمان بن کر وہ سلام کا بہانہ لے کر وہ اپنے تعلقات عورتوں سے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تھوڑا حیا کا دامن ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کا سلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں سلام تو پھر آپ مکمل سلام کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کہیں تو ہاتھوں کو ملائیں، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی آپ کی یوں ملے، یوں نہیں، اس انداز سے آپ کہتے ہیں، یا یوں ٹاٹا بائے بائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، یہ کہنے کی بجائے اس کو دعائیہ جملوں سے نوازیں۔ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اس وقت سلام نہ کریں، کوئی مطالعہ کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی ٹیچر ہے پڑھا رہا ہو، مصروف ہو کسی سے باتوں میں، تو اس وقت سلام کہنے سے تھوڑا احتراز کرنا چاہیے کہ بندے کی توجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح آپ جا رہے ہیں راستے میں چلتے ہوئے بالکل سلام کریں، کوئی دوسرا سلام کرے بلند آواز سے جواب دیں، اور جواب بھی مکمل دیا کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح میسج پر واٹس ایپ کے ذریعے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں یا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل لکھا کریں، یا پھر سلام، یہ بھی لکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام رواج ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑا ہے کہ لوگ اسٹیکر بھیجتے ہیں، کسی کی میت ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کا اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو اسٹیکر بھیج دیتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے، کسی نے دعا کے لیے کہا اسٹیکر بھیج دیتے ہیں اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، کسی نے کہا حضرت خاص میرے بچے کے لیے دعا کیجیے گا تو آپ نے اسٹیکر بھیج دیا اللہ صحت کامل عطا فرمائے، کسی نے مدینے کی دعا کے لیے کہا آپ نے اسٹیکر بھیج دیا اللہ آپ کو مدینے کا مسافر بنائے۔ تو یاد رکھیے اسٹیکر کے اندر پیغام تو پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کے جو احساسات ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی جو دلی کیفیات ہیں وہ سامنے والے تک نہیں پہنچتی۔ تو کوشش کیا کریں یا تو وائس میسیج کے ذریعے جواب دیں، یا کال کریں، یا پھر ٹیکسٹ کے ذریعے ہاتھ سے لکھ کر آپ سامنے والے کو جواب دیا کریں، جس سے سامنے والے کو بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ محبتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات سن لیں، لوگوں میں ایک بات بڑی عام سی مشہور ہو چکی ہے کہ جو سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بندہ سب سے پہلے یہ کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یاد رکھیے، ارے یار خدا کا خوف کرو، ویڈیو بن رہی پیچھے سے لگے ہو۔ یہ جو ایک چیز ہے لوگوں کے درمیان، اس سے کوئی شریعت کے اندر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اگر مبارکباد دے دی تو جنت پکی ہو گئی آپ کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کی مبارکباد دینے سے بھی جنت واجب نہیں ہوتی، ربیع الاول کی مبارکباد دینے سے بھی جنت واجب نہیں ہوتی، کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرنا جہنم میں جانے کا گویا پکا بندہ سامان کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسی ہی اپنی طرف سے باتیں بیان کر کے اس کو حدیث کا نام دے دینا۔ حدیث وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکلی ہو، یا پھر نبی پاک علیہ السلام نے کسی بات کا حکم دیا ہو، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث پاک کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے۔
سیاہ ستہ حدیث پاک کی مشہور 6 کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے جو پہلا درجہ وہ صحیح بخاری شریف کا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ 6 کتابیں حدیث پاک کی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مناسبت سے ہم 2-3 شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے 2 شعر اور پھر دعا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا۔ سب جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی ولادت مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت